حضرات مومنین السلام علیکم۔ یقیناً آج کا روز یوم غم تمام شیعان حیدر کرار علیہ السلام نے کووڈ-19 کے موجودگی میں بھی جس طرح سے ادا کر سکتے تھے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے مجالس کا انعقاد کیا، فرش عزا بچھائی، نوحہ پڑھا، گریہ کیا۔ یقیناً یہ بڑا غم ہے اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کے لیے، اور اس وقت بھی ہم آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں ایک آن لائن مجلس کے حوالے سے۔ یہ مجلس برائے سال ثواب منعقد کی گئی ہے۔ جناب سید سعید حیدر، جناب سید محمد حیدر مرحوم، امتیاز فاطمہ مرحومہ، بادشاہ نواب مرحوم اور کلثوم بیگم مرحومہ کے لیے۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے رضا حیدر صاحب نے، اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ آئیے اب مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی سے، اور گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعباريق وكأس من معين لا
يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی. یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا مرحومین کے لیے اور تسکین کا سبب بنے گا متعلقین کے لیے، بالخصوص جناب رضا حیدر صاحب کے لیے جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں خطیب ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ مولانا بلال کاظمی صاحب کا نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ یہ مجلس اعزاء برادر عزیز محترم جناب رضا حیدر صاحب سابق چیئرمین بی ایم سی کے مرحومین کے سلسلے میں برپا ہو رہی ہے، لہٰذا گزارش ہے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب سعید حیدر صاحب، جناب سید محمد حیدر صاحب، جناب محترمہ امتیاز فاطمہ صاحبہ، جناب بادشاہ نواب صاحب اور مرحومہ کلثوم بیگم صاحبہ، ان کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا کہ خداوند عالم نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ کائنات کا کوئی بھی شخص کسی بڑے کے پہلو میں بیٹھ کے اٹھتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ یہ ہماری تقدیر ہے کہ ہم فرش عزا پر ایسے بڑے لوگوں کے پہلو میں بیٹھتے ہیں کہ خدا کے بعد جن سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، یا خدا کی بزرگی ہے یا پھر اس کے بعد ان کی بزرگی ہے۔ یعنی فرش عزا ایک ایسا آسمان ہے کہ جہاں پنجتن پاک کی سواری آتی ہے، جہاں انبیاء تشریف لاتے ہیں، معصومین تشریف لاتے ہیں۔ یہ فرش عزا پانا اور مجلس حسین میں شریک ہونا یہ سعادت دارین ہے کہ اس ذکر سے یہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور وہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے۔ چونکہ برادر عزیز محترم جناب رضا حیدر صاحب کا حکم تھا کہ ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس چند لمحے خطاب کرنے کی سعادت میں حاصل کروں، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک بالتحقیق میرا حسین چراغ ہدایت ہے، اور میرا ہی حسین
سفینہ نجات ہے۔ پیغمبر کی اس حدیث مبارکہ کو اپنوں نے، غیروں نے، سب نے اپنی کتابوں میں جگہ دی کہ پیغمبر نے کونین کے شہزادے، مسافر نینوا، غریب ارض کربلا حسین علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ یہ شہر لکھنؤ جسے شہر عزا کہا جاتا ہے، یہ زبان و بیان کے اعتبار سے دوسرے شہروں کی بنسبت بے حد ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ گونگے یہاں بولنا سیکھتے ہیں آ کے، تو یہاں کا ادب اور یہاں کی زبان تو یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ گفتگو کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کلام کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو ایک عنوان معین کرتے ہیں اور اس عنوان کے تحت وہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ آپ ایک کلام لکھتے ہیں تو اس میں ایک مضمون ہوتا ہے جسے 2 مصروں میں آپ قلم بند کرتے ہیں، لیکن ادب کی نظروں میں اور ادبا کی نگاہوں میں اگر کوئی ایسا شعر ہو کہ جس میں دونوں مصروں میں کوئی ربط باہمی نہ ہو تو اسے دولخت کہا جاتا ہے اور اسے معیوب جانا جاتا ہے، عیب کلام جانا جاتا ہے اسے۔ بات تو جب ہے کہ جو بات پہلے مصرے سے آغاز ہو اسی کا نتیجہ دوسرے مصرے میں موجود ہو، ورنہ دولخت کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربط کلام کا ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات مشہور ہے، تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر رات کے اندھیرے نہ ہوتے تو دن کے اجالوں کا فائدہ ظاہر نہ ہوتا، اگر پیاس کا وجود نہ ہوتا تو پانی کی حیثیت نہ کھلتی، اگر بھوک کا وجود نہ ہوتا تو غذا کی حیثیت نہ کھلتی، اگر پستیاں نہ ہوتیں تو بلندیوں کی عظمتیں نہ کھلتیں۔ تو ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جاہل کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ عالم کتنی بڑی نعمت ہے دنیا کے لیے۔ تو اب ربط کلام، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ پیغمبر اپنے نواسے کو اپنی حدیث کے ذریعے پہچنوا رہے ہیں، اور پہچنوانے میں پیغمبر نے 2 فقرے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ تو اب میرا ایک سوال ہے کہ حدیث ایک ہے، باتیں 2 ہیں تعارف کے لیے، چراغ ہدایت، سفینہ نجات۔ جب ربط کلام کا برقرار رہنا ضروری ہے تو پھر یہ تو کلام پیغمبر ہے کہ جس کی زبان کی ضمانت قرآن لے رہا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو کیا ممکن ہے کہ اس نبی کی زبان کا نکلا ہوا فقرہ اور اس میں ربط باہمی نہ ہو؟ ہمارے ذہن کی کمی ہو سکتی ہے، ہماری فکر کی کمی ہو سکتی ہے، ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، مگر کلام معصوم کلام معصوم ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے تو عرض کروں، لیکن اب غور یہ کرنا ہے کہ پیغمبر نے کہا چراغ ہدایت اور سفینہ نجات، تو اب ہمیں یہ غور کر کے بتائیں کہ چراغ کا سفینے سے کیا رشتہ ہے اور سفینے کا چراغ سے کیا رشتہ ہے۔ بھئی اگر پہچنوانا ہی تھا، چراغ کہا تھا تو اس کی ضد بیان کرتے، سفینے کی حیثیت سے پہچنوانا تھا تو اس کی ضد بیان کرتے، لیکن ضد بیان نہیں کی، چراغ کہا، سفینہ کہا، تو چراغ کا سفینے سے کیا رشتہ، سفینے کا چراغ سے کیا رشتہ۔ آئیے پیغمبر کے حضور دست ادب جوڑ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر،
اپنے نواسے حسین کو پہچانوانا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا حسین چراغ ہدایت ہے، چراغ کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو ضد چراغ کا ذکر کرتے، آندھیوں کا، ہواؤں کا، کشتی کی حیثیت سے پہچانوانا چاہتے تھے تو ضد کا ذکر کرتے، طوفانوں کا، مگر چراغ کہا ضد بیان نہ کی، کشتی کہا، سفینہ کہا، ضد بیان نہ کی۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے تجھے کیا خبر، جہاں میرے حسین جیسا چراغ روشن ہو، کس ہوا کی حیثیت ہے جو ضد بن کے آئے؟ جب میرے حسین جیسا سفینہ رواں دواں ہو تو کس طوفان کی حیثیت ہے کہ ضد بن کے آئے؟ اس لیے کہ حسین وہ سفینہ نہیں ہے جسے طوفان غرق کر دے، بلکہ حسین وہ سفینہ ہے جو ظلم ستم کے طوفانوں کو غرق کر دے۔ حسین ایسا سفینہ ہے جس میں خود جناب نوح اپنے سفینے سمیت سوار ہیں۔ صلوات بھیجیں بآواز بول اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ارشاد فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ اب دو باتیں کہی ہیں تو کوئی تو سبب ہوگا۔ یا رسول اللہ عقل حیران ہے، ذہن پریشان ہے، گتھی سلجھائیے، فلسفہ نازک ہے، ہمیں بتلائیے کہ چراغ ہدایت کیوں کہا، سفینہ نجات کیوں کہا۔ ایک ہی حدیث میں آواز پیغمبر آئی، جب آیت سمجھ میں نہیں آتی تو حدیث سمجھاتی ہے۔ اب جب حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آیت سے پوچھ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، ایک کلام خدا یہ بتا کہ نبی فرماتے ہیں میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے، فلسفہ کیا ہے؟ قرآن سے سورت ملک آگے بڑھی اور اس نے آواز دی میری تلاوت کر۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صاحب ملک ہے، مالک ملک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کونین کی شاہی ہے، اور اسی نے موت کو بھی خلق کیا، اسی نے حیات کو بھی خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ تو اب آیت ایک، باتیں دو، وہاں بھی حدیث ایک، باتیں دو، چراغ ہدایت، سفینہ نجات۔ آیت میں موت کا بھی ذکر، حیات کا بھی ذکر۔ پروردگارہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ موت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، میں نے ہی موت کو پیدا کیا، میں نے ہی حیات کو پیدا کیا۔ تو یہ موت کیا ہے، یہ حیات کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا، حیات کو کیوں خلق کیا؟ یہ فلسفہ سمجھ جائیں تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات، معبود تو نے ہی موت کو بھی خلق کیا، تو نے ہی حیات کو بھی خلق کیا۔ یہ زندگی کیا ہے، یہ موت کیا ہے؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ خالق موت و حیات نے حیات بشر کو خلق کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام رکھا حیات ظاہری، ایک کا نام رکھا حیات باطنی۔ اللہ اکبر۔ تو خالق حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ تو پھر یہ موت کیا ہے؟ ان کا موت اصل میں دونوں زندگیوں کے درمیان پردے کا نام ہے۔ اس کا مطلب موت اس پردے کو کہتے ہیں جس کے اس پار بھی زندگی، جس کے اس پار بھی زندگی۔ صلوات بھیجے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جنازے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو شانہ پکڑ کے ہلاتے ہیں، اسمعی فہم، اسمعی فہم، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے موت نہیں، یہاں بھی زندگی ہے اور وہاں بھی زندگی ہے۔ تو اب خالق موت و حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ یہ حیات ظاہری کیا ہے، حیات باطنی کیا ہے؟
کہ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، اور حیات باطنی کہ حیات باطنی وہ ہے کہ جسم سے جان کا رشتہ منقطع ہونے کے بعد، سانسوں کی آمد و رفت کے تھم جانے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حیات باطنی۔ تو یہ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، اس کا ایوریج کیا ہے؟ اس کا ایوریج کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر نتیجے تک پہنچ سکا تو انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے۔ کہ صاحب 60 برس 70 برس 80 برس انسان جیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان 60 70 80 برسوں میں انسان کی ظاہری زندگی میں کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہ صاحب ضرورتوں سے بھری ہوئی ہے انسان کی زندگی۔ کیسے؟ کہ اسے بھوک لگتی ہے، کھانا ضرورت، پیاس لگتی ہے، پانی ضرورت، گمنامی سے بچنا چاہتا ہے، شہرت ضرورت، غربت موت ہے، دولت ضرورت۔ جناب امیر کا فرمان ہے الفقر موت الاکبر، غریبی سب سے بڑی موت ہے۔ تو غربت موت ہے، انسان دولت چاہتا ہے، قوت کا اظہار چاہتا ہے، لہذا لاہ لشکر چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، سرمایہ چاہتا ہے، خزانے چاہتا ہے۔ یہ ساری ضرورتیں انسان کی حیات ظاہری کی ہیں۔ اب میرا سوال ہے دانشوروں سے، اہل علم سے، مجھے بتائیں ایک ایسا شخص جس نے بھوک میں کھانا کھا لیا، جسے پیاس میں پانی مل گیا، جسے گمنامی سے بچنے کے لیے شہرت مل گئی، جسے غربت سے بچنے کے لیے دولت مل گئی، جسے تخت و تاج مل گیا، حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، سب کچھ مل گیا، کیا کائنات میں ایسا کوئی ہے جو یہ کہے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اسے دولت بھی ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، حکومت بھی ملی، تخت بھی ملا، تاج بھی ملا؟ کا کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولت کا ملنا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، شہرت کا ملنا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، تخت و تاج کا ملنا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل کامیابی ہے تو پھر معاذ اللہ کہنا پڑے گا فرعون کامیاب، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، نمرود کامیاب، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں علامت کامیابی نہیں ہیں۔ تو پھر کامیاب کب ہوں گے؟ سب کچھ تو مل گیا، آپ مجھے کامیاب کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا صاحب کامیاب جب ہوں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، کامیاب جب ہوں گے جب آپ کو ہدایت مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہدایت مل جائے۔ اس کا مطلب تخت ملا ناکام رہے، تاج ملا ناکام رہے، دولت ملی ناکام رہے، اقتدار ملا ناکام رہے۔ کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہدایت مل جائے۔ معلوم ہوا تخت پر بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہو، بوریے پر زندگی بسر کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بے شمار ضرورتوں میں اہم ترین ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ اگر ہدایت مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر ہدایت نہ ملی تو ہم ناکام رہے۔ اب جب ظاہری زندگی کی اتنی اہم ضرورت، تو وہ زندگی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ والی زندگی، تو اس کی بھی تو کوئی ضرورت ہوگی کہ صاحب اس کی تو اتنی بڑی ضرورت ہے جس کے لیے یہ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جو بھی کرتے ہیں اسی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ وہ ضرورت کون سی ہے؟ وہ زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ کہ بھائی وہ زندگی جب کامیاب ہوگی جب نجات مل جائے۔ جب نجات مل جائے تو خالق موت و حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، یہ ظاہری زندگی، یہ باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی کی اہم ضرورت کا نام ہدایت، باطنی زندگی کی اہم ضرورت کا نام نجات۔ یہاں ہدایت ملی تو کامیاب، وہاں نجات ملی تو کامیاب۔ اب پڑھیے حدیث پیغمبر، ان الحسین
مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا در در نہ بھٹکنا، در حسین پا جانا، حسین اس زندگی کو بھی کامیاب کر دے گا، حسین اس زندگی کو بھی کامیاب کر دے گا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ حسین ابن علی کے سلام ہو فرزند رسول الثقلین پر، حضرت جو ہیں اس دنیا کو بھی کامیاب کر دیں گے اور اس دنیا کو بھی کامیاب کر دیں گے۔ کیوں؟ چراغ ہدایت ہیں تو یہ ہدایت دیں گے تاکہ یہ دنیا کامیاب ہو جائے۔ سفینہ نجات ہیں، نجات دیں گے آخرت میں تاکہ وہ دنیا کامیاب ہو جائے۔ اب امام علیہ السلام چراغ ہدایت بھی ہیں، سفینہ نجات بھی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہدایت بھی دیتے ہیں، یہ نجات بھی دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بے شمار ہیں، کہاں تک عرض کروں؟ بس ایک دلیل، ایک ہی ذات ہے جسے دیکھ کے دونوں دلیلیں مل جاتی ہیں۔ جناب حر، جناب حر لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرزند رسول نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ میں ابو ذر بھائی جو بات کہنے جا رہا ہوں، آقا کے چاہنے والے سنیں انشاءاللہ، اگر محسوس کر سکے تو ضرور مجھے مستحق دعا قرار دیں گے۔ حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ حسین علیہ السلام جیسا صابر، جس کے لیے میں فقرہ کہوں کہ حسین بندہ صبر کو نہیں کہتے، پروردگار صبر کو کہتے ہیں۔ جو پروردگار صبر ہو وہ حر سے یہ کہے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کلمہ عرب میں ناگوار ہوتا تھا، یہ کلمہ سننا انسان گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ فقرہ وہ تھا جو پشت ضمیر حر پا ایک ایسا تازیانہ تھا جس نے حر کو خواب غفلت سے جگا دیا، حر کو خواب غفلت سے جگا دیا۔ لیکن اب امام نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ آپ دیکھیں امام کہتے کسے ہیں، امام کریم کتنا ہوتا ہے۔ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حر کا پورا وجود لرز کے رہ گیا، اس لیے کہ حر کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ شب عاشور کا منظر، حر کا رات بھر ٹہلنا اور صبح کو حضرت کے قدموں میں آنا۔ حضرت نے وہاں کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہاں قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور آواز دی تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا حر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے لیکن مادر حر کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا حسین کے قدموں تک آ ہی جائے گا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، غور فرمائے۔ اگر ماں صاحب کردار ہے تو بیٹا پائے حسین تک آ جائے گا۔ اور پھر پیشانی پر رومال زہرا باندھ دیا تاکہ یہ دلیل مل جائے کہ حسین ہی چراغ ہدایت بھی ہے، حسین ہی سفینہ نجات بھی ہے۔ دوسری دلیل عرض کروں، بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے، چونکہ اب یہ واقعات نہیں پڑھے جاتے اس لیے آخر کلام میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس ہے مرحومین کے ایصال ثواب کی، کہ خداوند عالم ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار سلطان کربلا حسین علیہ السلام میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کیسے کامیاب کرتے ہیں آقا حسین۔
کون ہے ایسا جو راہب کے واقعے سے واقف و آگاہ نہیں ہے؟ راہب وہ کوئی جاہل نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا، وہ اپنا ذائچہ تقدیر دیکھ چکا تھا، اس کے ہاتھ کی لکیریں اس کی تقدیر کا ذائچہ یہ بتاتا تھا کہ اسے اولاد نہ ملے گی، لیکن وہ آیا تھا دلیل نبوت لینے کہ اگر یہ نبی ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ میری تقدیر کا کیا حال ہے۔ پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد عربی اگر ممکن ہو تو میری فریاد سنیں۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دیں۔ میرے پاس کوئی اولاد، میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دیں۔ نہیں، فرمایا کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے؟ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے؟ پیغمبر اسلام نے جب اس سے یہ جملہ سنا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا وہ حق تھا۔ پیغمبر کے حضور سے نکلا جبین پر شکن ہے، پریشانیوں کا عرق ہے کہ اتنے میں شہزادہ جود و سخا حسین ابن علی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس کی طرف دیکھا، پیشانی پر ناکامی کی تحریر پڑھی، کہ اداس بہت ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ شہزادے آپ کے نانا جان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ حسین یہ سن لیں کہ نانا جان کے پاس سے آ رہا ہے اور اداس ہے، غیرت حسین کو یہ گوارا کہاں؟ کہ کس لیے گیا تھا؟ کہ اولاد کے لیے گیا تھا۔ ہوا کیا؟ کہ انہوں نے کہہ دیا قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے گا تو یہی کہوں گا آپ کے نانا کے پاس سے خالی ہاتھ آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا چل میرے ساتھ چل۔ لے کے آئے، نانا جان یہ آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ کہاں آیا تھا نور نظر؟ کا بیٹا مانگ رہا تھا۔ کہاں؟ کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ میرے لال میں نے کہہ دیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ فوراً ہی مظلوم کربلا نے آواز دی نانا مگر میں نے تو اسے ایک بیٹا دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے نانا، یہ میں نے دوسرا بھی دے دیا۔ اولاد نہیں ہے، یہ تیسرا بیٹا، یہ چوتھا بیٹا، یہ پانچواں بیٹا، یہاں تک کہ 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ میرے حبیب سے کہو اس وقت حسین کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، حسین جتنے پسر عطا کرے گا راہب کو ملتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو نواسے کو نانا سے بڑھا دیا گیا، بڑھایا نہیں گیا ہے۔ پورے واقعے پر غور کریں تو اصل نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ حسین نواسے ہو کے جب اولاد دے سکتے ہیں تو کیا پیغمبر نانا ہو کے بیٹے عطا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں عطا کیا؟ مجھے تو اس پورے واقعے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیغمبر خود لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ میرے حسین کو پہچان لو، حسین اسے کہتے ہیں جو قسمتوں میں نہ بھی ہو اسے عطا کر دے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سلطان کربلا حسین علیہ السلام نے کس طرح اس کی دنیا سنوار دی، اور پھر کربلا میں حر کی دنیا بھی سنواری، حر کی آخرت بھی سنواری۔ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ عزا کے دن قریب ہیں ہم سے۔ خداوند عالم موجودہ وبائی مرض کا خاتمہ کرے کہ عزادار یہ غریب نینوا جی کھول کے انجام پا سکے، اس لیے کہ مسافر نینوا ہمارے غریب خانوں میں آتے ہیں۔ اس عزاداری کو ہمارے اماموں نے بڑی اہمیت دی ہے، الخصوص ہمارے 8ویں امام سرکار امام علی الرضا علیہ السلام۔ ان کا واقعہ ہے کہ حضرت کہیں تشریف لیے جاتے تھے کہ اثناء راہ ایک شکاری کو دیکھا
جو ایک ہرن کے چاروں پاؤں باندھے ہوئے لا رہا تھا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، ہرن تو ہرن ہے، ہرنی، اس نے فریاد کی، اے فرزند رسول، میرا سلام قبول کیجئے، اور آپ سے ایک گزارش ہے، میں اس سے کہہ رہی ہوں مگر یہ باتوں کو سمجھتا نہیں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے میں غذا فراہم کرنے نکلی تھی، صبح سے بھوکے پیاسے ہیں، میں انہیں دودھ تک نہ پلا سکی۔ آپ اس سے ضمانت لے لیجئے میری تھوڑی دیر کے لیے، میں جا کے اپنے بچوں کو آخری بار دیکھ لوں اور انہیں دودھ پلا دوں، میں آ جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ہمارے امام نے جیسے ہی اس کی یہ فریاد سنی، حضرت نے اس سے کہا کہ دیکھ اسے چھوڑ دے، یہ واپس آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ جنگلی حیوان، صحرائی حیوان، یہ پلٹ کے کہاں آئیں گے؟ حضرت نے فرمایا اگر اس کے آنے پر تجھے شک ہے تو میں یہیں بیٹھا جاتا ہوں، اگر یہ ہرنی نہ آئی تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں امام ضامن، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ کہہ کے حضرت بیٹھ گئے، اس نے اس کے پاؤں کھول دیے، ہرنی نے آقا کی طرف دیکھا، سلام کرتی ہوئی رخصت ہوئی، دوڑ کے گئی بچوں کے پاس، بچوں کو گلے لگایا، انہیں دودھ پلایا۔ یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ہے چاہنے والا مگر پہچانتا نہیں ہے کہ یہ امام عالی مقام ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا دیکھا آپ نے، میں کہتا نہ تھا کہ یہ صحرائی جانور واپس نہیں آتے؟ حضرت نے کہا پریشان نہ ہو، آتی ہی ہوگی، کہ اتنے میں سامنے دیکھا کہ ہرنی چلی آ رہی ہے اور تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ آئی، آقا قدموں پر گر پڑی، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حضرت نے فرمایا بچوں کو کیوں لائی ہے؟ کہا آپ کی ضمانت میں دینا چاہتی ہوں بچوں کو۔ تو کہا یہ تو بتا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی، تجھے تو پہلے آنا چاہیے۔ ہرنی نے تڑپ کے کہا آقا آج 11ویں محرم ہے، جب میں نکلی بچوں کو لے کے تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہرن اکٹھا تھے جو مظلوم کربلا کے غم میں مصروف تھے، حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی، میں نے یہ سوچا کہ اب تو میں ذبح ہو جاؤں گی، لہٰذا آخری بار کم سے کم غریب نینوا پر گریہ تو کر لوں۔ میں اپنے بچوں کو لے کے اس مجلس میں شامل ہوئی اور وہاں پر حسین مظلوم کا ماتم ہوا، ان کا نوحہ ہوا، ان پر گریہ ہوا، اسی لیے تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت نے ایک آہ سرد کھینچی اور فرمایا تو نے میرے دل کے زخم کھول دیے۔ یہ کہہ کے غش آ گیا آقا کو، وہ شخص بھی دیکھ رہا تھا، دوڑ کے قدموں پر گرا، میرے آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ ہی میرے مولا ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک حیوان جس کے دل میں محبت حسین علیہ السلام ہے، اس کے لیے حضرت نے اتنا وقت دیا، ضمانت لی، امام ضامن کہلاتے ہیں میرے مولا اور آقا۔ ان کے لیے روایت ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو امام کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ ابا سلط کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے آقا دوسرا دن نہ دیکھ پائیں گے، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے مولا یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ فرماتے تھے ابا سلط مجھے فکر ہے جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کہیں کربلا کو نہ بھول جائیں۔ اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئیں آوازیں تو میں بھی مجلس کو تمام کروں۔ بس ایک روایت کہ یہ آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو تو شے آخرت ہیں، مرحومین کے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نے عزاداری کو عام کیا،
فرش عزا بچھاتے تھے۔ ہمارے تمام ائمہ، ہمارے چوتھے امام نے تو 40 برس خون کے آنسو بہائے ہیں اپنے جد مظلوم کے غم میں۔ ایک روایت اور مجلس کو تمام کروں، ہرنی نے کہا تھا 11ویں محرم ہے آج، 11ویں محرم کو یہ کارواں جب کربلا سے چلا تو عجب شان سے چلا۔ انداز یہ تھا کہ آگے آگے نیزوں پر سر، پیچھے پیچھے میرا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر بے ریدہ سیدانیاں جن کے ہاتھوں میں ریسمان ظلم بندھی ہوئی۔ روایت کہتی ہے کہ کارواں جا رہا تھا، اثناء راہ میں شام ہونے والی تھی، شمر ملعون نے آواز دی کارواں کو تیز کیا جائے۔ جس نیزے پر سر مظلوم کربلا تھا وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی اونٹوں کو دوڑایا گیا، اللہ اکبر، کہ اچانک اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ خولی نے بڑی کوشش کی کہ نیزے کو ہٹائے مگر نیزہ آگے نہ بڑھا۔ شمر ملعون نے مڑ کے کہا، خولی دیر ہوتی ہے، چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، کیسے چلوں حسین آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شمر ملعون نے تازیانے کو فضاؤں میں لہرایا کہ میں جانتا ہوں حسین آگے کیسے بڑھیں گے۔ یہ کہنے کے بعد چوتھے امام کی طرف چلا اور کہا، سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ اتنے تازیانے برساؤں گا کہ پشت خون سے رنگین ہو جائے گی۔ میرے مولا نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، آگے بڑھے، بابا کے سر کے قریب پہنچے، تڑپ کے کہا، بابا میری پشت دیکھ لو، اب درے نہیں کھائے جاتے، یہ بتاؤ آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا؟ اتنا کہنا تھا، سر حسین سے آواز آئی، میرے لال، میرے سینے پر سونے والی سکینہ پشت ناقہ سے گر گئی ہے میرے لال۔ ارے جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ اجرکم علی اللہ، یہ آواز حسین زینب کبریٰ کے کانوں میں پڑی۔ ارے بی بی نے خود کو ناقے سے گرا دیا، میں کیسے پڑھوں؟ دو لوگوں کا بلندی سے خاک پر گرنا بڑا دردناک ہے، ایک عباس کا گھوڑے سے گرنا، ایک زینب کا ناقے سے گرنا۔ ارے عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا میری شہزادی کیسے گری، رخساروں کے بل گری یا سر کے بل گری، لیکن زینب خاک سے یا علی کہہ کے اٹھیں، تلاش سکینہ میں نکلیں۔ شام ہو رہی تھی، سورج ڈوبنا چاہتا تھا۔ زینب کبریٰ کا عالم یہ ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے، سکینہ سکینہ سکینہ، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، رات ہو گئی، چاندنی رات تھی۔ کچھ فاصلے پر کوئی بیٹھا ہو تو محسوس کیا جا سکے، اتنا اجالا تھا۔ بی بی جا ہی رہی تھی کہ اتنے میں لگا کہ کوئی برقع پوش بی بی خاک پر بیٹھی ہے، اور قریب گئی تو کانوں میں لوریوں کی آوازیں آئیں، اور قریب گئی پہچان گئی کہ یہ میری سکینہ ہے جسے یہ بی بی گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ قریب جا کے کہنے لگی، اے بی بی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کہو۔ کبھی بھی بات یہ ہے، ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہے ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہ ملا، آپ اکیلی ہیں جس نے ہم پر احسان کیا۔ ہم بھی اس گھرانے کے ہیں کہ کسی کا احسان بھولتے نہیں، مگر کیا کریں کہ لٹ کے آ رہے ہیں۔
ہمارے دامن میں کچھ نہیں بچا ہے جو ہم آپ کی خدمت کر سکیں. بھائی اتنی گزارش ہے کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ میں شکریہ ادا کروں. اتنا کہنا تھا. بی بی تڑپ کے بولی زینب ارے ماں کا شکریہ ادا کرو گی, میں تمہاری ماں فاطمہ. جیسے ہی شہزادی نے سنا کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں, ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی اماں آپ یہاں عالم غربت میں. ہاں بیٹی. اماں یہاں کہاں زینب؟ تعجب نہ کرو میری بیٹی, میں نے اسی دن مدینہ چھوڑ دیا تھا, اپنی لہج چھوڑ دی تھی جس دن تم مدینے سے نکلی تھی. کہا اماں تو پھر آپ کربلا میں تھی, تمام ہو گئی مجلس. کہاں بیٹی تھے کربلا میں؟ تو پھر دیکھا میرے اکبر نے برچی کیسے کھائی. ہاں دیکھا قاسم پامال کیسے ہوا, دیکھا عباس کے بازو کیسے کٹے, دیکھا اصغر تیر کھا کے کیسے الٹ گیا. ایک ایک بات پوچھ رہی ہیں. بی بی کہہ رہی ہیں ہاں میری بیٹی, ہاں میری بیٹی, ہاں میری بیٹی. باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب کبریٰ خاموش ہوئی اور اس کے بعد بولی اماں ایک بات کہوں؟ کہو زینب. اماں کہہ دوں؟ کہو نا بیٹی. کہا اماں بات یہ ہے کہ بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا. اے اماں دور دور تک کوئی نہیں ہے, چہرے سے نقاب ہٹا دو کہ میں دیدار کر لوں. بی بی نے کہا زینب اصرار نہ کرو, ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی. اماں دیکھ لوں گی, نہ دیکھ پاؤ گی. کا وعدہ صبر کرو کا کیا, کا پھر خاک پہ بیٹھو. اب جو بی بی خاک پہ بیٹھی, ماں نے جو چہرے سے نقاب ہٹائی, زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا ہے. اے اماں یہ لہو کس کا؟ آواز دی بیٹی جب میرا حسین کند خنجر سے ذبح ہو رہا تھا, میں نے بے تابی میں منہ پر منہ رکھ دیا تھا. اب اسی حال میں روز محشر اپنے خدا سے ملاقات کروں گی. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ علیہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. معبود اس ذکر کو قبول فرما, مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جناب محترم رضا حیدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. گزارش سورت فاتحہ مرحوم و مغفور سید سعید حیدر صاحب, سید محمد حیدر صاحب, امتیاز فاطمہ صاحبہ, بادشاہ نواب صاحب, کلثوم بیگم صاحبہ, ان کی ارواح پرفتوح کے لیے. جزاک اللہ محترم بلال کاظمی صاحب. آپ نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اور حدیث رسول کے حوالے سے بہترین ولایت کے موضوع پر اور معرفت, ہدایت اور نجات کے موضوع پر بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. ہم متعلقین مرحومین کی جانب سے, بالخصوص سید رضا حیدر صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مولانا بلال کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے دیے اجازت. خدا حافظ والسلام.